اللہ 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 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس امت کا سب سے برگزیدہ طبقہ ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے جس سے اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر راضی ہو گیا۔ یہ وہ طبقہ ہے جن کی لغزشوں کو، جن کی خطاؤں کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ہی معاف کر دیا۔ یہ وہ طبقہ ہے جن کو اللہ رب العالمین نے اپنی جنت دینے کا وعدہ فرمایا ہے، اور یہ وہ طبقہ ہے جن کے اوپر اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کیا تھا۔ قرآن کے اولین مخاطب یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اس کے سب سے پہلے مخاطب کون ہے؟ سب سے پہلے مخاطب یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ قرآن کریم کے احکام و فرامین کے مصداق یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ قرآن کریم کے احکام و فرامین پر من و عن چلنے والے اور اس کو اپنی انفرادی زندگی میں، اپنی خانگی زندگی میں، اپنی اجتماعی زندگی میں ہر سطح پر نافذ کرنے والے اور اس پر عمل پیرا ہونے والے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا، جن کا ذکر جمیل اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے۔ قرآن کریم کی ساری آیات کریمہ اس کے مخاطب اول یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ انہی سے پہلے خطاب ہوا اور پھر ان کے ضمن میں سارے مسلمان اس کے اندر شامل ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا تذکرہ کیا ہے قرآن کریم کے اندر۔ چنانچہ بہت ساری آیات کریمہ کا جب آپ مطالعہ کریں گے یا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات واضح ہو کر کے آتی ہے، اور مفسرین کرام نے ان آیات سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین لیا ہے، جن کے اندر عمومی تذکرہ ہے، عموماً امت کو خطاب ہے، لیکن خاص طور پر اس کے مخاطب اول یہ صحابہ کرام ہوا کرتے تھے۔ جیسے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم سب سے بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، لوگوں کو بھلائی کا حکم دو گی اور لوگوں کو برائیوں سے روکنے والی ہو۔ تو کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو، اس کے مخاطب اول کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو بہت ساری عمومی آیات ہیں جس کا ڈائریکٹ تعلق پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے ہے، اور بہت ساری خصوصی آیات ہیں جو صحابہ کرام کے تعلق سے خاص طور پر نازل ہوئی ہیں، اور اس کے اندر صحابہ کرام کی صفات کا تذکرہ ہے، ان کی خوبیوں کا تذکرہ ہے، ان کی فضیلت کا ذکر ہے، اور اللہ رب العالمین جو ان سے راضی ہوا اور ان کے گناہوں کو جو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا، ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا، ان کی بشری لغزشوں کو اللہ رب العالمین نے معاف فرما دیا، اس کی سرٹیفکیٹ موجود ہے۔
والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم۔ والسابقون الاولون، یہ سابقون اولون یعنی وہ پہلے لوگ، وہ پہلا طبقہ جو ایمان کی طرف سبقت لے گیا، دوڑ پڑا، سب سے آگے گئے، وہ السابقون الاولون، یہ مہاجروں میں سے اور انصار میں سے۔ یہ سابقون اولون کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ یہ اہل بدر مراد ہیں، جو وہ لوگ جو بدر میں شامل ہوئے، بدر کی جنگ کے اندر، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں سابقون اولون میں سے جنہوں نے دونوں قبلے کی طرف نماز پڑھی، بیت المقدس کی طرف پہلے پڑھی تھی اور پھر جب تحویل قبلہ ہوا تو خانہ کعبہ کی طرف بھی پڑھے۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ وہ لوگ ہیں جو صلح حدیبیہ کے موقع پر پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعداد 1500 تھی، 1400 تھی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں سابقون اولون، وہ لوگ ہیں جو بیعت الرضوان میں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بیعت کی تھی۔ تو وہ لوگ، یہ سارے قول اپنی جگہ درست ہیں اور سارے کے سارے مراد ہو سکتے ہیں، جیسا کہ امام شوکانی رحمہ اللہ نے کہا۔ سابقون اولون، یہ اللہ تعالیٰ نے مہاجروں کا ذکر کیا، ایک گروہ یہ ہو، انصار کا ذکر کیا جو مدینے کے اندر تھے، یہ مہاجرین جو مکے کے اندر تھے کیسی سبقت لے گئے، کوئی دین کو جانتا نہیں تھا، لیکن اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر، مصیبتوں کو قبول کر کے، ظلم و استبداد کو سہ کر کے، اور ساری مخالفتوں اور آزمائشوں کو خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کرتے ہوئے ایمان قبول کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے، اور پھر اس کے اوپر گامزن ہو گئے، اس کے تقاضے کو پورا کرنے میں بے نظیر نمونہ پیش کیا، جس کا دنیا کے اندر کوئی نمونہ نہیں ہو سکتا، جس کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی، ایسے نمونے انہوں نے پیش کیے ہیں یہ مہاجرین، جنہوں نے ہر قسم کی قربانیاں دی۔ آپ اندازہ کیجئے، گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، خاندان چھوڑا، رشتہ داری چھوڑی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو گئے، اور اپنی سرزمین سے منتقل ہو کر ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ یہ وہ مہاجرین ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کئی ایک مقام کے اوپر کیا ہے، ان کی فضیلت واضح ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور یہ انصار جو سابقون اولون میں سے، جنہوں نے اسلام کی ہر موقع پر مدد کی، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ قدم بقدم کھڑے رہے اور آپ کی معاونت کی، دین اسلام کو پھیلانے کے لیے اور اس کی تبلیغ و اشاعت کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا، کسی قربانی سے بھی انہوں نے گریز نہیں کیا، اور کس طرح سے مہاجرین کا انہوں نے اپنے شہر میں، نہ صرف یہ کہ اپنے شہر میں بلکہ اپنے گھر کے اندر ان کا استقبال کیا، اور اس طرح سے انہوں نے اسلام کو مضبوطی بخشی، استحکام بخشا، اور اسلام کے پرچم کو انہوں نے لہرایا۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور تیسرا گروہ وہ ہے جو ان انصار اور مہاجرین کے سابقین اولین کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، احسان کے ساتھ،
یعنی جس طرح وہ چل رہے تھے، جس طرح انہوں نے دین کو اختیار کیا، جس طرح انہوں نے دین کو نافذ کیا، اور جس طرح وہ عمل صالح کی زندگی کو انہوں نے اختیار کیا، والذین اتبعوہم بإحسان، ان کے بعد آنے والے جنہوں نے ان کی اتباع کی احسان کے ساتھ، احسان شرط ہے، صحابہ کرام میں احسان نہیں ہے، لیکن یہاں ان کے بعد آنے والے لوگوں کے لیے شرط لگائی اللہ رب العالمین نے کہ وہ احسان کے ساتھ اتباع کرنے والے ہیں، کہ بالکل بعین ہی اسی طریقے کو اختیار کرنے والے ہیں جو جس طریقے کو صحابہ کرام نے اختیار کیا تھا، اور جس طریقے کے بارے میں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ما انا علیہ و اصحابی، جس کے اوپر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں، اس طریقے کو جو اختیار کرے گا وہی حقیقی معنوں میں صحابہ کرام کی اتباع کرنے والا ہوگا۔ پھر اللہ رب العالمین یہ سرٹیفکیٹ دیتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، خوش ہو گیا، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو گئی، اللہ اکبر، ورضوا عنہ، اور بعد میں اللہ نے کہا، پہلے اللہ نے اپنی رضا اور خوشنودی کی، اپنی رضامندی کی سرٹیفکیٹ دی، اور بعد میں یہ کہا کہ ورضوا عنہ، اور جن سے اللہ راضی ہوئے ہیں، جن سے اللہ راضی ہوا ہے وہ لوگ بھی اللہ سے راضی ہیں۔ اللہ رب العالمین کی یہ رضامندی اور خوشنودی آپ اندازہ کیجئے، کیا یہ وقتی تھی، ایک لمحہ کے لیے تھی، ایک مدت کے لیے تھی، یا جنت تک ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، تو یہ دائمی رضامندی ہے، ہمیشہ ہمیش کی رضامندی ہے، اگرچہ اس کے بعد، اس رضامندی کے حصول کے بعد بھی صحابہ کرام کی جانب سے بشری لغزش کیوں نہ ہوئی ہو، اس کے بعد بھی وہ معفو عنہ ہے، اللہ نے انہیں بخشا ہوا ہے، اللہ رب العالمین اس سے راضی ہوا ہے، اس لیے کہ اللہ کو معلوم ہے، اللہ کا علم ازلی ہے، ہمیشہ سے اللہ رب العالمین کو علم موجود ہے، صحابہ کرام موجود تھے، یہ جو سرٹیفکیٹ ان کو ملی کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سے بعد میں کوئی غلطی نہیں ہوئی ہوگی، یا کسی انسانی اور بشری لغزش کے وہ شکار نہیں ہوئے ہوں گے، اس کا یہ مطلب نہیں، بلکہ انسانی لغزش کے وہ شکار ہوں گے، اور ہوئے، غلطیاں ہوئیں، ان سے خطائیں بھی ہوئیں، انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، لیکن میرے بھائیوں، محترم بزرگوں، یہ حقیقت کو سمجھیے کہ اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے ان کی غلطیوں سے پہلے ہی اسے معاف کر دیا ہے، اور ان سے اللہ رب العالمین راضی ہو گیا ہے، اور راضی ہی نہیں، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ وَأَعَدَّ لَهُمْ مَغْفِرَةً، اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا، اللہ تعالیٰ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اللہ نے ان کے لیے جنات تیار کی ہے، جنت دینے کا وعدہ کیا اللہ رب العالمین نے، تجری تحتہا الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیش اس کے اندر رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سورہ توبہ کی 100ویں نمبر کی آیت ہے جس کی میں نے تشریح آپ کے سامنے کی ہے۔ اس تشریح کا معنی اور مطلب سمجھیے کہ کتنی بڑی یہ سرٹیفکیٹ اللہ رب العالمین کی طرف سے صحابہ کرام کو ملی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوا، جن سے اللہ راضی ہو گیا، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کی ہے، جنت دینے کا وعدہ کر دیا، اور جن کو دنیا کے اندر سنا دیا ذالک الفوز العظیم، انہیں بہت عظیم کامیابی مل گئی، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کیسا طبقہ ہے، وہ کیسی برگزیدہ ہستیاں ہیں، اور کتنی عظیم شخصیات ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ہلاکت اور بربادی ہے اور اللہ کی لعنت ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو اس طبقہ اول کے تعلق سے اپنے دل میں بغض اور عناد رکھتا ہے،
اور نہ صرف یہ کہ بغض اور عناد رکھتا ہے بلکہ سب و شتم سے کام لیتا ہے، گالیوں سے نوازتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ مرتد ہو گئے، دین اسلام کو چھوڑ دیا، والعیاذ باللہ۔ جو دین اسلام کو چھوڑ دیتے، جو مرتد ہو جاتے یا نفاق کے شکار ہوتے، اللہ رب العالمین قیامت تک کے لیے اتنی بڑی سرٹیفکیٹ دے سکتا تھا کیا اللہ رب العالمین؟ یہ قیامت تک کے لیے سرٹیفکیٹ ہے، یہ جب تک یہ قرآن باقی ہے اس وقت تک ان آیات کریمہ کی تلاوت ہوتی رہیں گی۔ در حقیقت صحابہ کرام کے اوپر لعن طعن اور سب و شتم کرنے والے لوگ خود لعنت کے زیادہ مستحق ہیں، اور جتنی گالیاں دیتے ہیں اور جس طرح کا تبرہ کرتے ہیں ان تمام کے وہ سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ تو میرے بھائیو، صحابہ کرام کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کئی ایک آیات کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا۔ آپ دیکھیے سورہ فتح کی 18 نمبر کی آیت کو دیکھیے، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قریبا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس آیت میں، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہو گیا۔ اور کون مومن ہے؟ اللہ واضح کر رہا ہے، اللہ ان مومنوں سے راضی خوش ہو گیا۔ رضامندی کی پہلی سرٹیفکیٹ اس آیت میں پہلے سرٹیفکیٹ دی جا رہی ہے۔ پچھلی آیت کی تشریح جو میں نے کیا بعد میں آئی ہے سرٹیفکیٹ، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا۔ اور کون مومن؟ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اے نبی یہ وہ مومنین جو درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے ہیں، درخت کے نیچے آپ سے بیعت کرتے ہیں اور بیعت کیا ہے، ان مومنوں سے اللہ رب العالمین راضی ہوا ہے۔ اس آیت کے اندر اشارہ کس کی طرف ہے؟ حدیبیہ کی طرف، صلح حدیبیہ کی طرف، کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری کے اندر مکہ جانا چاہ رہے تھے عمرے کے لیے، جنگ کے لیے نہیں، عمرے کے لیے آپ جا رہے تھے۔ اور اس کی تفصیل میں نے پچھلے 6-7 مہینہ پہلے میں نے حدیبیہ کا پورا واقعہ آپ کے سامنے رکھا تھا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں کچھ باتیں ہوں گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری کے اندر خالص عمرے کے ارادے سے مکہ کا آپ نے سفر کیا تھا، اور مکہ والوں کو حدیبیہ کے مقام پر پہنچ کر کے، جو مکہ سے بالکل قریب ہے، وہاں پہنچ کر کے جب مکہ والوں کو پیغام بھیجا کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم صرف عمرہ کریں گے اور واپس چلے جائیں گے، ہماری کوئی جنگ کی غرض و غایت نہیں ہے، ہم صرف عمرہ کرنے کی غرض سے آئے ہیں۔ لیکن مکہ والوں نے روک دیا، کوئی باتیں نہیں مانی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن عفان کو بھیجا تھا کہ جائیں اور بات کریں مکہ والوں سے۔ وہ گئے اور ادھر پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک جھوٹی خبر پہنچی کہ مکہ والوں نے عثمان ابن عفان کو قتل کر دیا ہے۔ چنانچہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو صحابہ کرام سے بیعت لی۔ جنگ کا ارادہ تو نہیں تھا، لیکن مکہ والوں سے نبرد آزمائی کے لیے، مقابلہ کے لیے اور عثمان ابن عفان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے جو صحابہ کرام نہتھے گئے تھے، جنگ کے ارادے سے نہیں گئے تھے، جنگ کا ہتھیار بھی اتنا نہیں تھا، ان صحابہ کرام کو بلایا اور کہا کہ یہ ماجرا ہے، عثمان ابن عفان کا بدلہ لینا ہے اور مکہ والوں سے 2-4 ہونا ہے، بیعت کرو، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کیا ہے۔ اور اسی درخت ببول کے اس درخت کے نیچے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لیا کہ وہ مکہ والوں سے جنگ کریں گے اور راہ فرار اختیار نہیں کریں گے، یا تو انہیں موت حاصل ہوگی یا تو وہ شہید ہوں گے، یا مکہ والوں سے پورا بدلہ لیں گے عثمان ابن عفان کا۔ اللہ نے اسی کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر یہاں اس آیت کے اندر کیا ہے، اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ بھائیو، یہاں پر بہت عظیم نقطہ ہے، اس کو سمجھیے۔
یہ جھوٹی خبر تھی۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ذاتی طور پر غیب جانتے ہوتے تو کیا بیعت لیتے؟ کیا بیعت لیتے؟ نہیں لیتے۔ اس سے یہ پتہ چلا اس آیت کے اندر ہی کوئی بہت زیادہ دوری بھی نہیں تھی، لیکن ایک خبر اڑتی ہوئی آئی کہ ایسا معاملہ ہو گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر علم غیب کو نہیں جانتے تھے، بلکہ اتنا ہی علم غیب جانتے تھے۔ غیب کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ہی تھا جتنا کہ اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیا کرتا تھا، جتنا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا علم دیا کرتا تھا، اتنا ہی علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا ہوا کرتا تھا۔ لیکن ذاتی طور پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی غیب کا علم فوراً حاصل ہو جاتا یا آپ جانتے تھے، ایسا نہیں ہے۔ تو اذ یبایعونک تحت الشجرہ، ایک بات اور سمجھیے، وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کو اس بات کا علم تھا کہ کچھ نہیں ہوا مکہ کے اندر، عثمان ابن عفان بالکل محفوظ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کر دے سکتے تھے۔ لیکن صحابہ کرام کی جو آزمائش تھی اس کو دیکھیے، صحابہ کرام کا جو ایمان تھا اس کو دکھایا اللہ رب العالمین نے۔ صحابہ کرام کے دل کے اندر جو صدق و صفا تھا، جو خلوص تھا دین کے تعلق سے، اور جو قربانی کا جذبہ تھا، اللہ رب العالمین نے اسے دکھایا اور کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا ہے جو آپ سے اس درخت کے نیچے بیعت کر رہے ہیں۔ فعلم ما فی قلوبہم، اور اللہ نے جان لیا، اللہ کو علم ہے اس بات کا جو ان کے دلوں کے اندر ہے، یعنی صحابہ کرام کے دلوں کے اندر جو صدق ہے، جو صفا ہے، جو اخلاص ہے، جو عزم اور حوصلہ ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اس کے تعلق سے ذرہ برابر بھی ان کے قوت کے اندر، ان کے عزم کے اندر، ان کے حوصلے کے اندر لرزش اور جنبش بھی نہیں ہے۔ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سکون نازل فرما دیا۔ کیسا سکون، آپ اندازہ کیجئے کیسا سکون نازل کیا اللہ تعالیٰ نے۔ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور پھر اللہ رب العالمین نے فتح عظیم کی بشارت دی۔ یہ جو بیعت کیا انہوں نے، یہ عزم اور حوصلہ جو ان کا ظاہر ہو کر کے آیا، وہ اس دین کے لیے میرے بھائیو اس میں درس ہے اور پیغام ہے اور عبرت ہے امت کے لیے، کہ اسے اگر دین کو پھیلانے کے لیے اور اس دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے ایسے سنگین مرحلے بھی آ جائیں جہاں ان کی جانوں کو اپنی ہتھیلیوں پر لینا پڑے، تو اس کے لیے وہ دریغ کرنے والے نہیں ہونے چاہیے، یہ ہونے چاہیے مسلمانوں۔ تب اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اور اللہ کو ہمارے دل کی کیفیات معلوم ہے، ہمارا خلوص معلوم ہے، ہم کس نیت سے اللہ کے دین کے لیے کام کرتے ہیں وہ اللہ کو معلوم ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم سبوں کو اپنا اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ یہ سرٹیفکیٹ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دی جن کے دل صاف تھے، صدق و صفا سے معمور تھے۔ علم ما فی قلوبہم فانزل السکینہ، سکون اللہ رب العالمین اور اطمینان اللہ رب العالمین نے نازل کیا، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، سرٹیفکیٹ دی رضامندی کی۔ تو اس آیت سے بھی صحابہ کرام کی فضیلت واضح ہوتی ہے۔ اور پھر یہ دیکھیے، انسان جب اپنے امور میں، اپنی راہ میں، ایمان اور عمل کی زندگی کے اندر پختہ اور مضبوط حوصلہ اور عزم لے کر کے چلتا ہے، تو اس کے آگے کی راہیں اللہ رب العالمین آسان کر دیتا ہے۔ صلح حدیبیہ میں بیعت لی، صحابہ کرام نے بیعت کی، عزم اور حوصلہ تھا، لیکن جو بنود آئے تھے صلح کے، جو نکات تھے، جو پوائنٹس صلح کے تھے، صحابہ کرام کی اکثریت اس سے راضی نہیں تھی۔ دل میں غم تھا کہ ہم تو مقہور ہو رہے ہیں،
ہم تو بالکل شکست خوردہ ہو کر کے ہم معاہدہ کر رہے ہیں. اس سے وہ بالکل مغموم ہو رہے تھے. اللہ نے بشارت دی فتحا قریبا، یعنی فتح قریب کی، اور بعض مغانم کثیرہ. اور صلح حدیبیہ کے بعد ہی تو فتوحات اسلامیہ کا ایسا سلسلہ کھلا، ایسی راہیں آسان ہو گئی کہ پھر وہ رکی ہی نہیں ہزاروں سال تک، پھر وہ سینکڑوں سال تک رکی نہیں، اور فتوحات کا وہ سلسلہ عظیم چل پڑا یہاں تک کہ پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا. یہ ان کے حوصلے اور عزم کی برکات تھی میرے بھائیوں. اور اللہ نے جو اشارہ کیا اور جو بشارت دی، سورہ فتح اللہ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کو. اور عمر ابن خطاب جو بالکل پریشان تھے کہ کیسا معاہدہ ہوا ہے اور ہو رہا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کی بشارت دی. تو کہا کہ اللہ کے رسول یہ فتح ہے؟ کہا کہ ہاں یہ فتح عظیم ہے. تب ابو عمر نے کہا کہ اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، ایمان کی جو برکت ہے اور ایمان میں اخلاص کی جو برکت ہے اس کے بارے میں تصور نہیں کر سکتے ہم لوگ. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا. اتنی بڑی فضیلت، کئی آیات ہیں، پھر یہ سلسلہ جاری ہوگا رہے گا، ہم کئی آیات کی روشنی میں آپ کے سامنے گفتگو کریں گے. صحابہ کرام کا جو مقام اور مرتبہ ہے اسے ہم سبوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور صرف سمجھنے ہی کی نہیں بلکہ ان کو اپنا نمونہ بنا کر کے اس پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اس کی توفیق سے نوازے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم.